بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ آرمی عدالتوں سے متعلق آج اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے باقاعدہ طور پر آج جب آرمی عدالتوں میں جو سزا یافتہ ہیں ان کی سزا سے متعلق جب عدالت کے سامنے تفصیلات رکھی گئیں اور عدالت کے سامنے ریکارڈ رکھا گیا تو عدالت نے واضح طور پر کہا کہ کس طریقے سے یہ سارے کا سارا جو ٹرائل ہے وہ کیا گیا اور اس میں کون سی ایسی ایریگولیرٹیز ہیں یا ایلیگیلٹیز ہیں کہ اگر ہم صرف ٹرائل کو بھی دیکھیں تو وہ ٹرائل بھی درست انداز میں نہیں ہوا۔ اس کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سوالات اٹھائے گئے اور جو جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں انہوں نے منع کیا کہ سوال نہ کریں اور ریکارڈ سے متعلق سوال نہ کریں، تو اس کے اوپر پھر مسرت ہلالی صاحبہ نے برہمی کا اظہار کیا کہ میرا حق ہے، میں سوال کر سکتی ہوں، مجھے روکا نہیں جا سکتا سوالوں سے۔ باقی جو معزز ججز تھے ان کی جانب سے سوال نہ پوچھے گئے۔ 6 ججز نے تو بغیر دیکھے ہی وہ واپس کر دیا جو ریکارڈ تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے تھوڑا سا دیکھا اور مسرت ہلالی صاحبہ نے اس کا ملاحظہ کیا، ریکارڈ ملاحظہ کیا اور اس کے بعد وہ پھر تمام تفصیلات۔ آج جب سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو 7 رکنی یہ بینچ ہے، 7 رکنی بینچ میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب کے، اور اب میں آپ کو خوشخبری بھی دے دوں کہ خواجہ حارث صاحب کے دلائل ختم ہونے والے ہیں۔ اچھا، وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار پر اپنا موقف دیتے ہوئے اپنا موقف اپنایا کہ جج ایڈوکیٹ جنرل حلف اٹھاتا ہے کہ غیر جانبداری کو برقرار رکھے گا۔ جو جج ہوتا ہے کون سا جج؟ جو کہ ملٹری کورٹس کا، وہ حلف اٹھاتا ہے کہ غیر جانبداری کو برقرار رکھے گا۔ سپریم کورٹ اس سماعت میں ہر کیس کا انفرادی حیثیت سے جائزہ نہیں لے سکتی کہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان کا آپ جائزہ، ہر کیس کا آپ الگ الگ ریکارڈ کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے آرٹیکل 184 کی شق 3 کا کیس ہے، عدالت کے سامنے 184(3) کا کیس نہیں بلکہ یہ اپیل کا کیس ہے۔ جسٹس جمال نے ریمارک دی کہ ملٹری ٹرائل کس بنیاد پر چیلنج ہو سکتا ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ مجاز عدالت نہ ہو، بدنیتی پر مشتمل کارروائی چلے یا اختیار سماعت سے تجاوز ہو تب ٹرائل چیلنج ہو سکتا ہے۔ اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم اقبال جرم کر لے تو اسے اسلامی قانون کے تحت رعایت ملتی ہے، اسلامی ٹچ بھی دیا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ اقبال جرم تو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا، میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ 2 سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کو ہٹا دیا گیا ہے، آج یہ بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے، وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم وکیل کی حیثیت نہ رکھتا ہو، اس سے سرکاری خرچ پر وکیل دیا جاتا ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے موقف اپنایا کہ وکیل کرنے کی حیثیت نہ رکھنے والے ملزم کو سرکاری خرچ پر وکیل دیا جاتا ہے۔ جسٹس جمال نے ریمارک کی کہ عام طور پر ملزم عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے، کیا ملٹری کورٹ میں بھی ملزم کو فیورٹ چائلڈ سمجھا جاتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت ملزم کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا، میں نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ملٹری کورٹس کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سنی ہیں، ایسا نہیں ہوتا محض ملٹری کورٹس کے فیصلے میں صرف ایک سادے کاغذ پر لکھ دیا جائے کہ ملزم قصوروار ہے یا بے قصور ہے۔ جب ریٹ میں ہائی کورٹس میں اپیل آتی ہے تو GHQ پورا ریکارڈ فراہم کرتا ہے۔ جسٹس نعیم نے کہا کہ ریکارڈ میں پوری عدالتی کارروائی ہوتی ہے جس میں شواہد سمیت پورا طریقہ کار درج ہوتا ہے۔ آپ 9 مئی کے مقدمات سے ہٹ کر ماضی کے ملٹری کورٹ سے فیصلے کی کچھ مثالیں بھی پیش کریں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ غیر ملکی جاسوسوں کے علاوہ اگر کسی عام شہری کا ملٹری ٹرائل ہو تو کیا وہاں صحافیوں اور ملزم کے رشتہ داروں کو رسائی دی جاتی ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ قانون میں رشتہ داروں اور صحافیوں کو رسائی کا ذکر تو ہے لیکن سیکیورٹی وجوہات کے سبب رسائی نہیں دی جاتی، نہ صحافیوں کو نہ ہی رشتہ داروں کو۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا کہ اگر ٹرائل میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو کیا اپیل میں اس غلطی کی نشاندہی کی وجہ سے ملزم کو فائدہ ملتا ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا، اپیل کا حق دیا گیا اور اس کے تمام پہلو دیکھے جاتے ہیں۔ جسٹس جمال نے ریمارک دی کہ کیا ریٹ میں اتنا اختیار ہے کہ پروسیجر کو دیکھا جائے کہ اسے مکمل فالو کیا گیا یا نہیں؟ خواجہ حارث نے کہا کہ تمام پروسیجر فالو ہوتا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ ریٹ میں کوئی ایسی اتھارٹی تو ہو جو پروسیجر کو دیکھ سکے اور ایسا جائزہ لے، زندگی کسی کی بھی ہو انتہائی اہم ہوتی ہے، جج پر بھی تو منحصر ہوتا ہے کہ وہ ٹرائل کیسے چلاتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اپیل میں اپیل کنندہ کو کیا مکمل موقع دیا جاتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ رولز 63 میں ملٹری کورٹ کے پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اور شفاف ٹرائل کا موقع دینا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ حلف لینے کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کرتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ ملٹری کورٹ کے جو پریزائڈنگ افسر ہوتے ہیں کیا وہ مکمل تجربہ کار ہوتے ہیں یا کسی کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ تجربہ ضروری نہیں لیکن ملٹری ایکٹ پر عبور رکھتے ہیں۔
ایکسپیرینس کے بغیر ہی، جیسے عام کیسز میں کسی وکیل کو آپ کسی اہم کیس میں جس کی سزائے موت ہو، آپ اس کا جج بنا کے بٹھا دیں اور اس کا تجربہ نہ ہو، بطور جج کام نہ کیا ہو۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا پہلے مجسٹریٹ اور کمشنر وغیرہ بھی ٹرائل کرتے تھے تو قتل کیس میں سزا دی جاتی تھی، جب کہا جاتا تھا کہ اس کیس میں شہادتیں نہیں تو سزا کیسی، تو کہا جاتا قتل تو ہوا ہے، پروسیجر اور شفاف ٹرائل کا موقع تو فراہم ہونا چاہیے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کرنے والوں کو اس کی کوئی خاص ٹریننگ نہیں دی جاتی، انہوں نے صرف حقائق دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہ قصور ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ جو اوفینس ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ آج کل ہمارا ملک اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے، ہمارے ملک میں اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے، جسٹس جمال نے کہا کہ اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے ہمارا ملک کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ اب یہ یا تو امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب کی طرف اشارہ تھا، یا پھر صحافیوں کی طرف اشارہ تھا کہ 8 ججز کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر 2 لوگ رائے دیتے ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا سوشل میڈیا کی تو بات نہ کریں نا، وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، سوشل میڈیا پر تو کچھ لوگ بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ان کا کام ہے، ان کو کرنے دیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک دیا افسوس ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے ہم کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، میں ملٹری ٹرائل پر اس کے اثرات کی وجہ سے سوال کرتی ہوں، لیکن افسوس میرے سوالات کی وجہ سے مجھے سیاسی پارٹی سے جوڑا جاتا ہے۔ اس موقع پر سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت میں وقفہ کیا، وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے سفید کاغذی لفافوں میں ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا۔ ملٹری ٹرائل کی 7 کاپیاں آئینی بینچ کے 7 ججوں کو دی گئی۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ عدالت ٹرائل کا طریقہ کار دیکھ لے۔ ٹرائل سے قبل پوچھا گیا کہ کسی کو لیفٹیننٹ کرنل عمار احمد پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ جسٹس جمال نے کہا یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے، ہمارے لیے اپیل میں اس ریکارڈ کا جائزہ لینا مناسب نہیں ہے، ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ آئینی بینچ کے 6 ججز نے ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو واپس کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریکارڈ دیکھنے کے بعد واپس کیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے بھی پیش کردہ ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ خواجہ حارث نے آرٹیکل جو 14 ہے اس کا حوالہ دیا اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے خواجہ حارث نے آرٹیکل 14 کا حوالہ دیا اور جسٹس عائشہ ملک نے اپنی ججمنٹ میں ایک پوائنٹ سے اختلاف کیا، وہ بھی بتایا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے اب یہاں سے بہت اہم چیز، جب ریکارڈ دیکھ لیا مسرت ہلالی نے کہا FIR میں تمام سیکشنز جو ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ کی ہیں، تو پھر اس پر آرمی ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب عام قانون کی سیکشنز ہیں یا دفعات ہیں تو پھر ملٹری ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ چشمدید گواہ بھی نہیں ہے اور اس کو چشمدید گواہ بنایا گیا۔ خواجہ حارث نے کہا FIR میں ان صاحب کا نام میٹر نہیں کرتا۔ خواجہ حارث نے کہا 9 ملزمان میں سے 4 چشمدید گواہ ہیں، آپ اتنی تفصیل سے ملٹری کورٹس کی دستاویزات دیکھ رہی ہیں اور ایسے سوالات اٹھا رہی ہیں، کل کو اپیل آپ کے پاس آنی ہے، آپ کو کیس کے میرٹ سے متعلق سوال نہیں پوچھنے چاہیے کہ یہ معاملہ بھی آپ کے پاس اپیل میں آنا بھی ہے یا نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا میرے ذہن میں جو سوال بنتا ہے وہ میں کروں گی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ ملٹری کورٹ کرنے والے جج تو اتھارٹیز کے ماتحت ہوتا ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا اگر کسی کے پاس کوئی شواہد ہیں تو بات کریں، محض تاثر پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جسٹس جمال نے کہا نہ مجھے کسی پر کوئی شک ہے نہ اعتراض ہے، سوال ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے والے کون ہیں، اس لیے پوچھا۔ جسٹس حسن نظر رضوی نے کہا آپ کی جانب سے پیش کردہ ریکارڈ کا جائزہ لیا، میں بہت تفصیل میں نہیں گیا، 9 مئی واقعات میں بظاہر سیکیورٹی آف اسٹیٹ کا معاملہ نہیں لگتا۔ 9 مئی کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل تفصیل سے چلایا گیا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام ریکارڈ پبلک کر دیا جائے تاکہ پبلک ان ملزمان کی مذمت کر سکے کہ اگر اتنی شواہد تھے، اتنی ایویڈنس تھی تو پبلک کریں تاکہ عوام کو بھی لگے کہ 9 مئی کو غلط ہوا اور 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کے جو کارنامے ہیں وہ پبلک کے سامنے ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا یہ تو اتھارٹیز نے طے کرنا ہے۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ کیا آرٹیکل 175 کے تحت ملٹری کورٹس کے قیام کے لیے گنجائش رکھی ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ اگر عدالت اس طرف جائے گی تو اب ملٹری کورٹس کے قیام سے متعلق جتنے بھی فیصلے دیے گئے ہیں ان پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ آئین میں آئین اور قانون کے تحت عدالتوں کے قیام کا ذکر ہے، بہت سارے ممالک میں ملٹری کورٹس قائم ہیں۔ ساتھ جسٹس خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ تمام عدالتی فیصلوں میں ملٹری کورٹس کو آرٹیکل 175 سے الگ رکھا گیا ہے، آرمی ایکٹ کو بنیادی حقوق کی بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ حارث کو جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اب آپ کے دلائل کب مکمل ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی میں کل 11 بجے صبح 11 بجے میں اپنے دلائل مکمل کر دوں گا۔ دوران سماعت جسٹس امین الدین خان اور لطیف کھوسہ میں بھی مکالمہ ہوا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کل ہماری بھی باری آئے گی۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا آپ تو بیٹھے بیٹھے ہی آدھے کیس کے دلائل دے دیے ہیں۔ شہداء فاؤنڈیشن اور حکومت بلوچستان کے وکلاء نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل اپنا لیے۔ لطیف کھوسہ نے کہا اگر اتنا ہی اچھا ملٹری ٹرائل ہے تو پھر سارے مقدمات ملٹری ٹرائل بھی بھیج دیں، سارے پھر فوجی عدالتوں کو بھیج دیں، پھر یہاں کیوں جج بٹھائے ہیں؟ جسٹس جمال نے ریمارک دی کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں درج سزاؤں پر سول کورٹ میں ٹرائل چل سکتا ہے، کیا آپ کو سول کورٹس پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ کیسز سول کورٹس میں کیوں نہیں گئے؟
اب کل دوبارہ دلائل دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر عدالت اس تمام معاملے کو دیکھے گی، اور امید ہے کہ یہ اسی ہفتے جو کیس ہے اس کا ٹرائل، اس کی جو آرگومنٹس ہے وہ مکمل ہو جائیں گے، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں کس نتیجے پہ پہنچتی ہیں۔ یونان کشتی حادثہ اور مختلف جو میرے خیال میں تو جو صحافیوں اور مختلف لوگوں کے خلاف کارروائیوں میں مکمل طور پر کامیابی نہیں ملی، جس کی وجہ سے اب ڈی جی ایف آئی اے کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق احمد اسحاق جہانگیر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کی تعیناتی کے دوران پاکستانی تارکین وطن کے کشتی کے واقعات بہت سامنے ہے، اس وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نئے ڈی جی ایف آئی اے کی تعیناتی کے لیے بھی کوششیں شروع ہو گئی ہیں کہ نئے ڈی جی ایف آئی اے کی تعیناتی کے لیے کوئی تگڑا نام آ سکے جو یہ ساری ذمہ داری بھی نبھا سکے اور حکومت کی امیدوں پر پورا اترے۔ دوسری جانب آئی جی خیبر پختونخوا کا جو معاملہ ہے وہ بڑے لمبے عرصہ سے وہ چلتا آ رہا تھا اور بار بار یہ بات کی جاتی تھی کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو نہیں ہٹایا جاتا، بالآخر آئی جی خیبر پختونخوا کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور پہلے دن سے ان کو ہٹانا چاہتے تھے، نگران دور میں بھی یہ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی۔ اب خیبر پختونخوا کے سربراہ اختر حیات گنڈا پور کو عہدے سے ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی اور ان کی جگہ پہ سابق سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید کو نیا آئی جی خیبر پختونخوا وفاقی حکومت نے لگا دیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا تعیناتی ہے اور اس تعیناتی کے مقصد تو ڈیفینیٹلی وفاقی حکومت کے اپنے ہیں، لیکن جو پہلا تھا اس کو ہٹا کے نئے آئی جی کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور آج کے دن یہ دونوں سیکیورٹی اداروں کے سربراہ ہیں، ایک صوبائی سربراہ ہے اور ایک وفاقی سربراہ ایف آئی اے کا۔ ایف آئی اے کے سربراہ کو ہٹا دیا گیا ہے، نئے سربراہ کی تعیناتی ابھی نہیں ہو سکی، جبکہ صوبائی خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ نئی تعیناتی بھی کر دی گئی ہے۔ کل جو آرمی عدالتوں سے متعلق کیس کے جو فائنل آرگومنٹس ہوں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیل بھی شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔